السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وَلَوْ كَانُوا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگار بنتے تو اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب اس کا ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ کچھ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اب محبوب سے کلام کرتے وقت اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو راعنا مت کہو۔ راعنا ذو معنی ہے، ایک تو ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی ارشاد گرامی سمجھ نہ آتا تو راعنا کہتے کہ ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئی محبوبہ، رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجیے۔ جبکہ عبرانی زبان کے اندر یہودی اس کو گستاخی اور بے ادبی میں استعمال کرتے تھے، تو رب کریم کو اپنے محبوب کی عزت اور تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں ممنوع ہے جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے تو ایسے شخص کو حد قذف کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے، اور حضرت عمر نے وہ شخص جو کہ 30 پارے کے اندر نابینا صحابی والی وہ ہے نا پوری جو سٹوری ہے، کہانی موجود ہے بہت خوبصورت الفاظ میں، وہ تو مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یار لوگ تو اپنی مرضی کے مقاصد لے لیتے ہیں نا۔ تو کسی نے ایک امام نے وہ بار بار جب سورہ مبارکہ پڑھی تو حضرت عمر نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ تو آپ بھی جب بھی کوئی بھی الفاظ استعمال کریں تو توجہ کی حاجت ہے کہ اس ٹائم مخاطب صحابہ کرام تھے جن کے اعمال اور ایمان ہم سے تو کہیں درجہ اولا و بالا ہے، اور ان کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان کو مخاطب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا عمل ذرا دیکھیں۔ تو آپ الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہوش کے ناخنے، ہاں کوئی اور بھی اگر استعمال کر رہا ہو تو وہاں پہ آپ نہ بیٹھیں، کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ہے کہ 99 باتیں رسول اللہ کے حق میں ہوں، اگر ایک بات بھی جس میں گستاخی کا شائبہ تک ہو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ ایمان کا خطرہ ہے۔ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی نا، جیسے کہ ایک بوری ہو اس کے اندر ایک دانے کو کیڑا لگتا ہے تو پھر پوری بوری کھا جاتا ہے نا، تو اس لیے توجہ کی حاجت ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الٹرنیٹو بھی بتا دیا، وَقُولُ انظُرْنَا، اور انظرنا کہو، نظر کرم فرمائیے یہ کہو، رائنا کا لفظ نہ کہو بلکہ واسمعوا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنو کہ کچھ کہنا ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جس سے چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو دوسری اس سے بہتر
یا کم از کم اس جیسی آیت لے آتے ہیں یا لاتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک، کتنا سونا کیا ہے مخاطب، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب یہ بات ہمیں بھی کچھ سمجھا رہی ہے. دیکھیں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ چاہے آپ کو کچھ پتا ہے یا نہیں پتا، کوئی بندہ کام کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا یہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حالانکہ اس کے تو کچھ اور رول ہیں. حرام چیزیں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں اور حلال چیزیں تو اس کے بارے میں جہاں بھی خاموشی ہے وہ تو جائز ہے اور حلال ہے. اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کے دور اقدس میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہو سیم ہی ہم کر سکتے ہیں. بلکہ صحابہ نے ہمیں بتایا جب تراویح کی نماز ہو رہی تھی اور لوگ فردن پڑھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکٹھی جماعت کا اہتمام کیا اور 20 تراویح کا اہتمام ایک جماعت کے ساتھ کیا گیا، امام کے پیچھے کیا گیا. یہ تو صحابہ نے ہی ہمیں بتایا ہے. پھر جو جمعہ کے اندر دوسری اذان ہوتی ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی کے دور اقدس میں شامل ہوئی، اور رسول اللہ کی تعلیمات جن کو دی گئی یہ انہوں نے ہی ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور سادہ لوگ وہ صحیح لوگوں سے نہیں پوچھتے. جیسے مفتی اکمل صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھئے، ان کے سوالات جوابات دیکھیے یوٹیوب کے اوپر. آپ کو تو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، آپ کے پاس علم ہوگا، نالج ہوگا تو آپ غیر یقینی کیفیت کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو جواب نہیں آتا ہوتا، خواہ مخواہ کا سوال چھوڑ دیتے. میں نے ایک سے پوچھا کیوں ایسا کیا جاتا ہے تو کہنے لگی کہ بس اس کے اندر شک کا کیڑا ڈال دیتے ہیں. جب شک کا کیڑا آ جائے گا تو خود بخود وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے گا. حالانکہ وہ کام جو کہ علماء کرام نے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتائے ہیں وہ جائز ہیں. اور محبوب کا واضح ارشاد ہے کہ کوئی بھی اچھے کام کی جو ابتدا کرے گا وہ تو میری سنت ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ جو بندہ اٹھ کے کوئی بھی نیا کام اچھا کام شروع کر دے، نہیں. جو صحابہ کرام کے اقوال کو جانتا ہو، جو قرآن و سنت کو جانتا ہو اور قرآن و سنت کے احکامات کو جانتا ہو، جو فقہ کو جانتا ہو، وہ اگر کوئی کسی چیز کو اچھا کہے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے رسول اللہ کا تذکرہ زیادہ کیا جائے تو کون سی آوازیں آتی آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. حالانکہ محبوب کی محبت ایمان کی بنیاد ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اس میں بہت سارے مسائل کا پتہ چلتا ہے. ایک تو مساجد کو آباد کرنے کا حکم ہے، ویران کرنے کا نہیں. بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ جب ان کی مساجد بنائی جا رہی تھی تو کہا کہ ان کو نہ دو. یہ سنیے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم تو سانجا ہے نا. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے تو اس وقت عجیب و غریب پوسٹ آتی ہیں، عجیب و غریب لوگوں کے جو یوں سمجھے کہ کیڑوں کی طرح باہر نکل آتے ہیں کہ یہ کرنا، یہ ایسا ایسا ویسا وغیرہ وغیرہ.
یہی پیسہ آپ کسی غریب کو دے دو. اب تو نیا ٹرینڈ چل پڑا, جب قربانی کا دن آتا ہے تو اس دن بھی ایسی پوسٹ آتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں قربانیاں کر رہے ہو, بہتر ہے کسی غریب کو دے دو تاکہ وہ پورا سال کھا لے. یہی گوشت وہ کھا کے تو اڑا دے گا. دیکھیں اللہ اس کے رسول اس سے بہتر جانتے ہیں, تو ہمیں ایسی پوسٹ کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. لیکن یہی بات جب ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, محافظ ان کی اپنی ہو رہی ہوتی ہیں, یا جب نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے, وہاں فائر ورکس ہو رہا ہوتا ہے, تو کسی کی توجہ ادھر نہیں ہوتی کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کو دے دو. تو اس وقت کہتے ہیں کہ شکر ہے یہ بھی بنایا کہ ہمیں مزہ آتا ہے. تو آپ لوگوں کو خود علم سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی کہے کہ آپ کا کان کتا اٹھا کے لے گیا تو آپ کتے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں. بہتر ہے کہ اپنے قریب ہاتھ لگائیں, کان آپ کے پاس ہی ہوگا. تو صحیح علماء سے آپ مسائل پوچھا کریں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور مشرق بھی اللہ کا ہے, اور والمغرب, اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. سو جدھر بھی تم رخ کرو وہی ذات خداوندی ہے. ان اللہ واسع علیم, اور بے شک اللہ تعالی فراخ رحمت والا, خوب جاننے والا ہے. اب یہ مطلب تھوڑا ہے کہ جدھر منہ آئے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو. مطلب یہ ہے کہ مغرب کی طرف ہی جہاں حکم ہے کعبۃ اللہ کی طرف, ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر کوئی بندہ پاس ہو کسی ایسے ایریا میں جائیں تو اس سے پوچھ لیا جائے, نہیں تبھی تو نیٹ ہے وہیں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. ہاں اگر نہیں پتا تو جدھر بھی آپ رخ کریں گے آپ کی نماز ہو جائے گی. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے, وہ پاک ذات ہے, بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے, سب اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں. قانتون کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنے والے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا وہ سونا رب ہے, اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے, کن, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی پہلے کوئی سیمپل نہیں تھا, اور اس سونے نے, یہی تو رب کی شان ہے کہ اس نے زمین و آسمان بنائے. اور آج سیمپل موجود ہے تو کیا کوئی اس طرح زمین و آسمان بنا سکتا ہے؟ نہیں, سوچ بھی نہیں سکتا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور جاہلوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی. ان سے پہلے لوگوں نے ہی ایسے بات کہی تھی, یعنی ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے. بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا, اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ تو محنت کر رہے ہو نا, کوئی اگر محنت نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا تو وہ جائے گا دوزخ میں. محبوبہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا محبت ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. اور اے مخاطب, اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد
بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میرا احسان یاد کیجئے جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہ تو ان کی بات ہے، ابھی فضیلت آپ کو ہے۔ ذرا دیکھیے اپنے اعمال کو، کیا اس قابل ہیں کہ فضیلت والے لوگوں کی شان ہو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ رب کریم نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی کتنی محبت ہوتی ہے نا باپ ماں کو اپنی اولاد سے۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، ہاں جو تیری بات مان لے گا دین پہ چلے گا اس کو پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کیجئے جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اتنی قربانیاں دیں تو اللہ نے ان کو اتنی عزت اور مقام دیا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نا۔ اور ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی میرا گھر طواف کرنے والوں اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھنا۔ انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اس جگہ کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور اس کے جو دن ہے آخرت کا دن اس پر ایمان رکھتے ہوں اور انہیں مختلف پھلوں کا رزق بھی عطا فرما۔ یہ اسی دعا کا ثمر ہے کہ کعبہ میں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح ارد گرد آپ کو سارے فروٹس ملیں گے۔ قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير۔ تو رب کریم نے فرمایا اور جو کافر ہوں تو میں اس سے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور یاد کیجیے یہاں پھر تذکرہ کیا ہو رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے رب کریم ہم سے قبول فرما۔ اتنی بڑے کام کرنے کے باوجود بھی وہ دعا کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہ کہیں اور باتیں اتنی بڑی، یہ تو غیر مناسب ہوا نا۔
نیکی کا کام کریں اور پھر بھی ڈر ہونا چاہیے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فمبردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فمبردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے اور ہم پر اپنے رحمت کے ساتھ رجوع فرما. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب کریم، اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دعا فرما رہے تھے. پھر محبوب کریم تشریف لائے اور محبوب کریم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور وہ ساری صفات جو محبوب کریم کے اندر تھیں، یہ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اپنی اولادوں کے لیے پیدائش سے قبل بھی دعائیں مانگنی چاہیے. دعا بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی چیز ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَا سَفِهَ النَّفْسَ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور دوسری بات، بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں سے ہوں گے. استفینا کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے چن لیا اس سے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد کیجئے جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فمبرداری کرو تو اس نے عرض کی میں نے فمبرداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. اپنے بچوں کو صحیح عقائد لازمی صحیح عقائد لوگوں سے سکھوائیے. نہیں تو مفتی احمد صاحب کی بہت ساری یوٹیوبز کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، لگاتار سکھائیے، آپ کو صحیح دین کی سمجھ آ جائے گی. ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا ٹائم آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے ابا و اجداد کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فمبردار ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے کہ ایک دوسرے اوپر توجہ کی حاجت ہے. اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. تم فرماؤ ہرگز نہیں، تم فرماؤ
ہرگز نہیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ان ساری آیات کا ایک دفعہ پھر ترجمہ پورا سن لیتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. تم فرماؤ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرتے ہیں. حنیفہ کا معنی ہوتا ہے حق کی طرف مائل، ہر باطل سے جدا، جو ہر باطل سے جدا تھے. اور اس آیت میں ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا. ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ہم اللہ کی حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. تو محبوبہ اے حبیب کریم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سونا رب سننے والا جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، بہت سونا رنگ جن پہ رنگ چڑھ گیا اللہ کا، وہ قیامت تک عزت والے ٹھہرے. اور کچے رنگوں والے لوگ ان کو وہ شان وہ عزت ملتی ہے نہیں. آپ دیکھیں مؤذن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، آپ دیکھیں وہ اذان کون دیتے تھے؟ حضرت بلال. وہ جو غلام تھے پیدائشی، آج کوئی ہے ان کو خالی بلال کہہ دے؟ نہیں، ان پہ اللہ کا رنگ ہے. حضرت بلال، کوئی بھی آپ ہستی اٹھا کے دیکھ لیں، سب پہ جن پہ اللہ کا رنگ ہے ان کی عزت اللہ نے دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی. ومن احسن من اللہ صبغا، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تم فرما دیجو، یعنی آپ فرما دیجئے، آپ فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی رب کریم کے ہیں، ہمارے اعمال بھی اور ہم بھی. کس کے لیے؟ ہم کس کے نوکر ہیں؟ اللہ کے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک تو اخلاص کے پیچھے ہم نے بات پڑھی کہ ہم خالص اسی کے ہیں. تو جب بھی کوئی عبادت آپ کر رہے ہوں، اسپیشلی جیسے مثال دیتی ہوں نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا رب دیکھ رہا ہے. ریاکاری کسی چیز کے اندر نہیں آنی چاہیے. پھر فرمایا اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق یہ پیاری پیاری سی ہستیاں اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے علیہم السلام؟ کیا تم یہ کہتے ہو وہ یہ تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اس سے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے.
اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیجیے. ہمیں بھی اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ دوسروں کے ایپ تو ہم بڑے اچھالتے اور ٹٹولتے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتے. آپ اچھے اعمال کیجیے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے کے آئیں، برائیوں کی طرف نہ دیکھیں. ہاں، اگر آپ کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے